یہ نہ کہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ ہم بے بس ہیں. ہمیں کل کے تاریخ کے اوراق میں اس تاریخ پہ ناز کرنا چاہیے. آج کوئی یزید کا نام تو نہیں لیتا ہے. تاریخ میں ہمیشہ مظلوم ہی سرخرو ہوتے ہیں. اس دھرتی پہ ظلم جمائے وہ ہزاروں میل سے دور آ کے انگریز کا تو آج اس دھرتی پہ کوئی نام نہیں لیتا ہے. یہی میں کہتا ہوں سرخرو ہم ہوں گے، ضرور ہوں گے. یہ رات بے شک لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے ایک نہ ایک دن ختم ہونا لازمی اور ضروری ہے. یہ محکومیت، یہ مظلومیت جن سے ہم دونوں دوچار ہیں، بلوچ پشتون اقوام، ایک کار صرف مختلف ہے. ایک بلوچ کو اس ملک کے توڑنے کے الزام کی زد میں ٹارچر کیا جا رہا ہے. اصل وجہ اس کے وسائل پہ قبضہ جمانا ہے. اصل مسئلہ ان کے وہ وسائل جس سے یہ ریاست تو کیا، یہ چھوٹی دھرتی کیا، بلکہ پوری دنیا اپنے مفاد میں بہت کچھ لے جا سکتی ہے. اس پہ قبضہ جمانے کے لیے آپ کو 47 سے لے کے آج تک اس ملک کا حقیقی شہری سمجھا نہیں گیا ہے. اور آپ پر ہر عشرے میں، ہر دوسرے عشرے میں یہ الزام لگا کہ آپ تو یا ہندوستان کے ایجنٹ ہو، آپ فلاں کے ایجنٹ ہو. اور یہی طریقہ کار پشتون کمپرس لیڈرشپ کے ساتھ بھی روا رکھا گیا. لیکن آپ کے ساتھ وہی سلسلہ ہے اور پشتونوں کے ساتھ اس سلسلے کو کسی اور شکل میں شروع کر دیا گیا ہے. یہ کیا ہے دہشت گردی؟ یہ دہشت گردی ہماری تاریخ میں کبھی ہمارے صفوں میں کسی نے نہ دیکھی ہے نہ پڑھی ہے. آج ہم پہ مسلط کی گئی. ہم کو سپہ ہستی سے مٹانے کے لیے یہ ہمارے وہ آوازیں جو اس دھرتی میں امن کے لیے اٹھتی ہو، اپنے وسائل پر اختیار کے لیے اٹھتے ہو، اس کو خاموش کرنے کے لیے یہاں پہ نام نہاد دہشت گردی مسلط کی گئی. یہ دہشت گرد ہے کون؟ آج بھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے مین مراکز جنوبی پنجاب میں ہے، پنجاب میں ہے. ہمارے یعنی یہاں تک کہ ولی خان کے بیٹی پہ بھی فائرنگ ہوئی، ڈاکٹر گلالی. یہ دوسرے درمیان میں خودکش حملے، جنازے اٹھانا، یہ تو ایک معمول سا بن گیا تھا. اور اس وقت تک بھی یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. نہ اس دہشت گردی سے تاریخ کے اوراق میں کبھی پشتون کا تعلق رہا ہے، نہ تاریخ میں کبھی پشتون دہشت گرد رہا ہے. صرف اور صرف اس ریاست نے اور اس نظام کے رکھوالوں نے پشتون دھرتی کے وسائل کو ہتھیا کرنے کے لیے ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی. اور شروع سے ہمیں 4 حصوں میں، ہمارے قوت کو تقسیم کرنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پھر بعد میں جب بھی ان کی بات بن نہیں پا رہی تھی، پھر یہ ظلم اور جبر کا بازار گرم کر دیا. اور بلوچ قوم کے ساتھ اس کے ساحل کو، اس کے وسائل کو ہتھیا کرنے کے لیے آپ غیر ملکی ایجنٹ ہو، آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو. اور اس سٹیج پہ ایسی حالت میں کہ سب کے سب لوائقین یا اس کے کسی نہ کسی رشتہ دار کا یہاں پہ تشریف آوری موجود ہے، آج بھی کسی نے ماورائن بات نہیں کی. آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے جس طرح منظور جان نے کہا کہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم نے بھی، پشتون تحفظ مومنٹ نے بھی اس طریقے سے یہاں پہ یہ کرنل، یہ جرنل، یہ باجوہ، یہ پلانا، یہ ڈنگا کا نام نہیں لیا ہوگا جس طرح عمران خان لے رہا ہے. ڈوب چکا ہے. ایک تو ریاست کے مظالم کی وجہ سے، اور پھر قدرتی آفت سیلاب کی صورت میں آج وہ 2 صوبوں کی نمائندگی کی بنیاد پہ ریاست کو چیلنج کرے، بلکہ ایک لحاظ سے اس ملک کو توڑ رہا ہے. وہ یونائٹڈ نیشن کو لیٹر لکھ رہا ہے، وہ انٹرنیشنل ان انسٹیٹیوشنز کو لیٹرز لکھ رہے جو امداد دے رہے ہیں. IMF کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ ہمیں آپ کا امداد قبول نہیں ہے، اور خصوصاً آپ کے وہ شرائط جو آپ حکومت پاکستان کے ساتھ فیڈرل لیول پہ طے کرنے جا رہے ہو، اس شرائط سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ اس شرائط کو ہم صوبہ پشتونخوا میں اور پنجاب میں امپلیمنٹ ہونے دیں گے. لیکن پھر بھی وہ محب وطن ہے، کیونکہ اس کا لوکل جو ہے اس صوبے سے ہے جس کو کوئی چیڑ نہیں سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج کے اس افسردہ ماحول میں، اس غمگین ماحول میں
کسی اسپیکر نے اس لہجے میں بات نہیں کی جس لہجے میں یہی نیٹ کے ذریعے سے یہاں پہ اسکرین پہ نواز شریف لندن سے بات کرتا تھا. وہ ڈائریکٹ جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے تھے، بات کرتے تھے. لیکن یہی بندہ کل پروٹوکول میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا، ہزاروں نہیں لاکھوں کے اجتماع میں اس کو ریسیو کیا جائے گا اور اگلے دن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے. جس لہجے میں نے آج تک کسی بلوچ بہن ماں کی زبان پہ اس لہجے میں بات کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے، جس لہجے میں آج کے اس اقتدار کے لیے مریم نواز نے فوج کو للکارا، انٹیلیجنس اداروں کو للکارا، بائی نیم اس کے جرنیلوں کو للکارا، لیکن کوئی تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. یعنی ایک ملک میں، ایک ریاست میں، یا تو پھر آپ لکھ دے کہ یہاں پہ بلوچ قوم کے لیے، پشتون قوم کے لیے یہ آئین ہوگا، یہ قانون ہوگا، جبکہ دوسرے اقوام کے لیے پھر یہ قانون ہوگا. یہ آپ لکھ لیں، مطلب آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. لیکن جس طرح کرد صاحب نے کہا، یا تو پھر ہوش کے ناخن لیں. آپ بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ پشتونخوا کے ترقی کو پاکستان کی ترقی کیوں نہیں سمجھتے؟ بلوچستان کی شناختی کارڈ رکھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں کیوں خوار و ذلیل؟ خدا نخواستہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اظہر پہ یہ الزام ہے، اظہر اس ریاست اور اس دھرتی کے اس تخریب میں ملوث ہے، تو آپ کے پاس تو عدالتیں ہیں، آپ کے پاس دنیا جہاں کا سسٹم اویلیبل ہے، ہمیں پیش کر دی اس عدالت. نہ کہ 10 سال میں غائب رہوں اور پھر زیارت جیسے واقعے کا ڈرامہ رچا کے میرا لاش پھینکا جائے. یعنی یہ سلسلہ اگر آپ ٹھیک ہے، میں برداشت کرتا رہوں گا. آج بھی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں. آج بھی فکر بادشاہ خان کے ایک ادنا سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن جمہوری جدوجہد نہ صرف یہاں پہ بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اپنے مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے. آج بھی میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں. لیکن آج مجھے اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، اپنا بھائی بزدل سمجھتا ہے. مجھے غیرت کے تانے دیتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں رہ کے آپ نے کیا کرنا ہے. کل بھی جب میں انہی لوائقین کے پاس اس روڈ پہ آ کے بیٹھا رہا، یا اس سے پہلے جب بھی ہم اس طرح کے دھرنوں میں جاتے ہیں، سب سے پہلے تانا ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی یہ روز تانے سن سن کے شاید کبھی ہر ایک یہ فیصلہ کر لے کہ اس پارلیمنٹ میں ہم نے جانا ہی نہیں. تم جانے، تمہاری پی ٹی آئی جیسی جماعتیں جانے اور تمہارے باپ جیسی جماعتیں جانے، ہمیں تو پھر اسے کوئی سروکار ہی نہیں. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہاں کے حالات و واقعات کا آخر انجام پھر کیا ہوگا؟ سردار عطا اللہ خان مینگل کی وہ بات جو ایک انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں شاید میں بندوق اٹھا نہیں سکتا ہوں، لیکن میں اپنے جوان کو منع بھی نہیں کروں گا. یعنی کل کی سیاست میں، کل کے یہاں کے حالات کو جو کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں کوئی دلچسپی لینے والا نہیں ہوگا، اس جمہوریت پہ کوئی یقین رکھنے والا نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس آئین کو کوئی ماننے والے نہیں ہوگا. تو پھر اس کے بعد جس افراتفری کی طرف آپ جائیں گے، اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ بات کرنا آپ مناسب نہیں سمجھتے ہو، عزت دینا آپ کو آتا نہیں ہے. بس ایک میرے وسائل پہ آپ کی نظر ہے، میرے سمندر پہ آپ کی نظر ہے، میرے جنگلات پہ آپ کی نظر ہے، میرے کرومائٹ پہ آپ کی نظر ہے، میرے کوئلے پہ آپ کی نظر ہے، میرے سنگ مرمر پہ، میرے سندھ کے سونے اور اس کے ذخائر پہ آپ کی نظر ہے، اور کسی چیز پہ آپ کی نظر نہیں. یعنی یہ دنیا میں پتہ نہیں، میں تو لا کا طالب علم نہیں ہوں، نہ میں اتنا پڑھا لکھا لکھاری ہوں، لیکن ایک عجیب و غریب اس ملک کا نظام ہے
کہ خوست میں رہنے والے وہاں کے پشت پشت آبا و اجداد کے ان زمینوں کے مالک جو ہے وہاں پہ چوکیدار اور چپڑاسی اور لیبر کی حیثیت سے کام کرتے، جبکہ لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں لیز الاٹمنٹ کے نام پہ لوگ مالک ہیں اور پیسے جیسے ڈائریکٹ اکاؤنٹوں میں اس کے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب نظام۔ میرے دھرتی پہ چمن شیر میں، میرے گاؤں میں، میرے گھر کے سامنے دھرتی کا میں مالک نہیں ہوں، میں ادھر کا چوکیدار ہوں، میں ادھر کا لیبر ہوں، میں ادھر کا محنت کش ہوں، جبکہ کوئی شیخ اسلام جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے۔ یہی صورتحال آپ کے پورے بلوچ بیلٹ کے وہاں کے جتنے بھی ذخائر ہیں اس کا یہی حال ہے۔ ہم تو بڑے گیت گا رہے ہیں۔ یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ کی بات ہے، 1989 کی بات ہے۔ خان عبدالولی خان کہتے ہیں کوئٹہ آئے ہوئے تھے، 88 اس دورانے کی بات ہے کہ اس ٹائم ڈاکٹر مالک بلوچ، کچکول علی، کچھ اس ٹائم کے بی ایس او کے ساتھی کہتے ہیں ان سے ملنے گئے تھے، تو وہاں پہ بلوچستان کی رچ زمین پہ، وسائل پہ، دولت پہ کہتے ہیں بحث ہو رہی تھی، گوادر پہ بات ہو رہی تھی۔ تو خان عبدالولی خان اس کو اکثر و بیشتر یہی سمجھاتا رہا کہ ہم سب کے مسائل کا واحد حل وہی نیب کی پلیٹ فارم ہے، ہم سب کے مسائل کا واحد حل اس اتحاد و اتفاق کو دوبارہ تشکیل دینے میں ہے جس کا مظاہرہ ہم نے 70 کی دہائی میں کیا تھا۔ نہیں تو ایک بات کہتے ہیں میرا لکھ کے جیب میں رکھ دو، وقت گزرے گا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، نہ آپ اس گوادر کے مالک ہوں گے، نہ آپ اس دھرتی کے مالک ہوں گے، نہ ہم اپنے سمندروں اور جنگلات کے مالک ہوں گے، اگر ہم اس طرح بکھرے ہوئے منتشر حیثیت سے سٹرگل کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے وہی منظر ہے، آپ نے دیکھ لیا نیب کے ٹوٹنے اور توڑنے کے بعد نواب خیر بخش مری سے لے کے سردار عطا اللہ خان مینگل تک، عوامی نیشنل پارٹی یا اس ٹائم کی نیشنل عوامی پارٹی سے لے کے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور آج کی عوامی نیشنل پارٹی تک، اسی طرح جس نیشنل پارٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی خاندان جو سرخیل کا کردار ادا کر رہا تھا اس کی کیا پوزیشن رہ گئی اور ان دونوں اقوام کی کیا پوزیشن رہ گئی، اور آج ہمارے حکمران گیت گا رہے کہ ہم نے گوادر پہ بڑا تاریخی معاہدہ کیا ہے، سندھ پہ، یعنی قرضے بھی جس نے لیے ہیں وہ ہمارے ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال نہیں ہوئے، پاکستان قرضوں کے نیچے دب گیا ہوا ہے۔ اس قرضوں کو ختم کرنے کے لیے آج ہمارے وسائل غیروں پہ بیچے جا رہے ہیں اور ہماری لوگ خوش ہے کہ نہیں ہم بڑے تاریخی کارنامے سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ اور اسی پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بریفنگ ہوئی، میں کسی کا نام مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات آپ سب خصوصاً بلوچ بہنوں اور بھائیوں سے کو ہم نے اس دن کل کے بات کی جب ان کیمرہ بریفنگ تھا، ہم نے کہا اول تو یہ ان کیمرہ بریفنگ کیوں ہے، یہ اوپن کیمرہ بریفنگ کیوں نہیں ہے کہ ہم بات کر لیں اس پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ایگریمنٹ آج ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے کل بلوچستان کے عوام اور ہمارے آئندہ نسلیں ان سے مستفید ہوں گے۔ اور دنیا میں یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کسی قوم کی خوشحالی و ترقی کا معاہدہ ہو رہا ہو جبکہ اس قوم کا فرد کی بات اس کے پارلیمنٹیرین کو بھی ان کیمرہ بریفنگ دی جا رہی ہو، پھر تو اوپن آنا چاہیے، ساری دنیا کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، اس میں منظور جیسے دانشور کو بھی بلانا چاہیے، اس میں علی احمد گر جیسے وکیل کو بھی بلانا چاہیے، اس میں کامران صاحب جیسے وکیل کو بھی بلا کے سمجھانا چاہیے، اس میں نوابزادہ حاجی لشکری رسانی جیسے ہر لحاظ سے قبائلی سیاسی شخصیت کے مالک کردار کو بھی سامنے بٹھانا چاہیے، اس میں ملک عبدالولی کاکڑ جیسے سیاسی ورکر کو بھی بٹھانا چاہیے۔ اس میں پھر ان کیمرہ بریفنگ کیوں ہے؟ دکان آپ کھول رہے ہو جبکہ سودا جو ہے وہ چور دروازے سے دینے کی کوشش کر رہے ہو، دکان کھول رہے ہو۔ یہ تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا دکان کھولنے جا رہے ہیں لیکن دکان کے مین دروازے ہم نے بند رکھے ہوئے اور کسی کو کہتے ہیں کہ سائڈ سے ایک سوراخ ہم نے دکان کو دی ہوئی ہے،
آپ نے سودا اس سوراخ سے پھر لینا ہوگا. یہ سارے کھیل اور ڈرامے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو, یہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین کو, کتنے پرامن طریقے سے. اور ظلم کی بات ہے, مجھے تو خصوصاً ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے کل کے نشست میں جو ہمیں بتائے گئے کچھ ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں, مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ یہاں پہ ساتھ کے انسانی ضرورت کے چیزوں کو بھی بند کر رکھا ہوا ہے. ایک بوڑھی ماں, ایک جوان بہن, اس کے بچے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہاں سے 1 کلومیٹر آگے جا کے جاتے اور آتے واپس اس کے لیے. کتنی شرم کی بات ہے. لیکن ایک بات, جس درد کو ہم بھی سینے میں سمیٹے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں اس وطن میں, اس دھرتی پہ, اس کو سامنے رکھ کے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی جہاں پہ بھی اس دھرتی کے مظلوم و محکوم اقوام کے لیے ہمارے کھاتے میں کوئی آواز اٹھتے ہوئے محسوس کی گئی, ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آواز ہم آپ کے لیے, اس دھرتی کے لیے, یہاں کے محکوم و مظلوم اقوام کے لیے ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ اٹھاتے رہیں. کیونکہ درد ہم نے خود دیکھا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ تینوں کیٹیگریز میں ہم نے دیکھا ہے, ٹارگٹ کلنگ سے لے کے بم دھماکے اور خودکش دھماکے کی صورت میں, لاپتہ افراد سے گمشدگی سے لے کے پھر مسخ شدہ لاش کی صورت میں, ان تمام مراحل سے ہم خود پرسنلی پریکٹیکلی گزرنے والی فیملیز میں سے ہے اور لواحقین میں سے ہے. کہ میں آپ کی اس جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمت اور حوصلہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یقیناً یہ رات لمبی ہو چکی ہے, شاید مزید بھی لمبی ہو جائے, لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہاں پہ سورج طلوع ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے. یہ میرا ایمان ہے, کیونکہ ظلم دیر تک نہیں چل سکتا ہے, اور اس وقت ظلم کی انتہا ہے جو اس دھرتی پہ گزر رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ ظلم ابھی آج ہم اس دھرنے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے, شاید اس میں سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ لواحقین یا اس کے رشتہ دار ہوں گے, لیکن ظالم جو ہے وہ اتنا پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی ہر ایک کو درد دینے کے لیے نکل پڑا ہے. تو ایک دن آئے گا کہ یہاں پہ ہمارے بہنوں کی, ہمارے بھائیوں کی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, یہاں پہ وہ جمع غفیر آپ کو ملے گی کہ یہاں پہ پل رکھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی.